أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے، تو جن کو برتری دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیرنے والے نہیں کہ اس میں برابر کے حصے دار ہو جائیں۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ سورہ نحل کی 71 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو رزق کی جو تقسیم ہے اس میں برابر نہیں رکھا، بلکہ رزق کی تقسیم الگ الگ ہے بہت سی حکمتوں کی بنا پر۔ اگر یہ برابر ہو جاتی تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور اس میں فساد پھیل جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کو الگ الگ کیا، اس میں اختلاف رکھا مختلف لوگوں میں مختلف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو صلاحیتیں دی ہیں انسان کو، علمی اور عملی صلاحیتیں، اس کی قوت و طاقت، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے کام کرنے کا انداز، وہ سب کا الگ الگ ہے۔ اسی کے مطابق اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو لوگ کام کرنے پر آمادہ نہ ہوتے، کیونکہ اہل صلاحیت اور ایک دوسرے انسان کے درمیان اگر فرق نہ ہوتا، دونوں برابر ہو جاتے معاش کے اعتبار سے، تو اہل صلاحیت یہ سوچتا کہ میں کیوں اتنی محنت اور مشقت اٹھاؤں، جبکہ دوسرا کچھ بھی نہیں کر کے اس کو بھی ویسا ہی ملتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ نظام قائم کیا کہ بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت اور برتری عطا فرمائی، تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے غنی اور مالدار کیا تھا اور قوت و طاقت میں زیادہ تھے، وہ لوگ جو معاشی نظام کو جو انہوں نے دنیا میں قائم کیا، سسٹم، فائنینشیل سسٹم، آج مروجہ جو سسٹم ہے زمانے سے چلا رہا ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اصل میں کیپٹلزم جسے کہا جاتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں یہی چلتا ہے، تقریباً کہا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد سود اور جوے پر ہے، جبکہ اسلام ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دولت مند اور مزید دولت مند ہوتا جاتا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، دولت سمٹ کر ایک جگہ آ جاتی ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی ہوشیاری اور مال کی وجہ سے اس کے جو کسب معاش کے جو مراکز ہیں اور جو دولت کے خزانے ہیں ان پر قبضہ کر لیے ہیں، اور دیگر ساری انسانیت کو، ساری مخلوقات کو زبردستی معاشی غلام بنانے کے لیے ان کو آمادہ کر دیا گیا ہے، اور ان کے پاس جو فطری صلاحیتیں تھیں اس کو دبا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ان تمام لوگوں کی ان کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ان کو میدان میں کام کرنے، ان کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ چند ہاتھوں میں اور چند جماعتوں کے پاس دولت سمٹ کر رہ گئی ہے۔ ایسا ہی دنیا میں آج ہے کہ 3-4% ہی انسان ہیں جو ساری دولت پر قابض ہیں دنیا کی، اس کے علاوہ کچھ فیصد ہیں جو متوسط کہلاتے ہیں، 20-30% ہوں گے، اور سارے کے سارے غربت، سطح غربت کے نیچے، بلو پاورٹی لائن جسے کہا جاتا ہے، یعنی ان کی روزانہ کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، دیگر ضروریات کا مسئلہ ان کے سامنے درپیش ہوتا ہے۔ 60-70% لوگ ایسے ہی دنیا میں ہیں جو غربت کی زندگی، انتہا سے زیادہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ کیپٹلزم جو معاشی نظام انہوں نے غلط انداز میں قائم کیا دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف صلاحیتیں لوگوں کو بخشی تھی اس کی بنا پر
اللہ تعالیٰ نے معاش کی تقسیم کو میں اختلاف رکھا تھا، لیکن اس کا ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا اور اس طریقے سے دولت کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور غریبوں کا خون چوس لیا گیا وہاں سے، غریبوں کو زندہ رہنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اب یہ دیکھتے ہوئے اس کے خلاف، اس کے رد عمل کے طور پر ایک اور سسٹم وجود میں آیا جسے سوشلزم، کمیونزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اشتراکیت، سب کے سب برابر ہوں گے، غریب اور امیر کا جو فرق ہے اس کو مٹا دیا جائے گا اس سسٹم میں، کوئی غریب نہیں رہے گا اور کوئی امیر دولت مند جو ہے سب کی سب دولت پر قبضہ نہیں کر سکے گا، سب مشترک ہوں گے، ایک سسٹم کے تحت ہوں گے، سب مالک ہوں گے، ہم سب ساری چیزوں کے، یہ کہہ کر وہ نعرہ دے کر انہوں نے لوگوں کو بلایا۔ اس وقت لوگ جو پریشان حال تھے، اس کے ظلم اور ستم سے تنگ آ چکے تھے کیپٹلزم کی سرمایہ دارانہ نظام سے، انہوں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے، یہ بہت اچھا سسٹم ہوگا، سوچ کر انہوں نے اس کو اپنانے کی کوشش کی تو ان کو کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ انتہا سے زیادہ دھوکہ اور فریب ہے۔ اس میں تو انسان کی ساری ملکیت چھین لی جاتی ہے، اس کو ایک مشین کی طرح بنا دیا گیا ہے، ساری چیزوں کو ایک مشین کے پرزوں کی طرح دیکھا جاتا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی اس کے اپنے نہیں ہیں، بس اس کو مشین کی طرح کام پر لگا دیا گیا۔ اور یہ مادہ پرستی کا جو ہے ایسا کام، ایسا سسٹم قائم کر دیا کہ مشترکہ نظام کہہ کر، اشتراکیت کہہ کر، کہ ہر چیز کی ملکیت کو ختم کر دیا گیا، ہر چیز کی ملکیت یہاں تک پہنچ گئے یہ ختم کرتے کرتے کہ دنیا کو کسی نے نہیں بنایا، اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیجیے، مذہب کا انکار کر دیجیے، یہ کمیونسٹ جو کہلاتے ہیں آج، جو سوشلزم، جو سسٹم کو انہوں نے قائم کیا تھا، دہریے ہیں، ایتھسٹ جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا آخرکار، اور یہ کہہ دیا کہ کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی مالک نہیں اس کائنات کا، یہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ احمقانہ نظام، انہوں نے، ان کی سوچ اور فکر جو تھی وہ یہی تھی کہ کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، ہم سب اس کے مالک ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ٹھکرا دیا اور اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسا سسٹم کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے جس میں کسی کو کسی چیز کی ملکیت نہیں، بس ایک مشین کی طرح صبح سے شام تک کام کرنا ہے اس کو، یہ سسٹم بھی جو ہے نہیں چل سکا۔ اب دنیا میں جو ہے جو سسٹم چل رہا تھا اصل، جو کیپٹلزم، سرمایہ دارہ نظام، وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، وہ یہودیوں کا قائم کیا ہوا نظام ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ اس کی بنیاد ہی سود پر اور جوے پر رکھی گئی ہے۔ وہ لوگوں کا خون چوستے ہیں، ظلم و جور کرتے ہیں غریبوں کے اوپر، ان کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں میں رکھ دیا گیا ہے، چند فیملیز ہیں دنیا میں جو ہے کچھ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان کے پاس دولت سمیٹ کر آ گئی ہے۔ تو اس کے خلاف اسلام تو ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں فرق رکھا تھا، یعنی لوگوں کی معاش میں اور لوگوں کے دولت کی تقسیم میں جو فرق رکھا تھا، تو اس کے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دولت سمٹ کر ایک جگہ نہ رہ جائے، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، سورہ حشر 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مختلف ہاتھوں میں جائے دولت ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، ڈیٹ نہ پڑے رہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین نظام بنایا، افراط و تفریط سے پاک، ہمدردانہ نظام، جس میں سود کا شائبہ تک نہیں اور دیگر مال حرام کا شائبہ تک نہیں ہے، ایک فطری نظام جو ہر انسان جس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کی جو فطری صلاحیت ہے اس کو ابھرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے، اس کو میدان میں کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یعنی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کی بنیاد بنایا گیا، جس کو جو ہے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر، سود کو ہٹا کر، اس کو نکال کر، اور دیگر مال حرام جو جن ذرائعوں سے آتا ہے اس کو ختم کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ جو دولت مند اور غنی ہیں، جو مالدار ہیں، اس کے مالوں میں سے دیگر لوگوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف جو ہے طریقے اپنائے گئے، مختلف انداز میں جو ہے ان کو احکامات دیے گئے کہ کس طریقے سے تم اپنے مالوں میں سے نکالنا ہے اپنا مال۔ ایک تو یہ کہ جب جو ہے انسان مرتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، وراثت کے ذریعے سے کئی ایک لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے،
انسان اپنے مال میں سے وصیت کر سکتا ہے 1/3 تک، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو جو مستحقین ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کے جاننے والوں، نہ جاننے والوں اور غریب رشتہ داروں کی اور دیگر کئی لوگوں کی امداد کر سکتا ہے ایک مالدار انسان وصیت کے ذریعے سے۔ اور پھر ہر سال صاحب نصاب کے پاس سے زکوٰۃ نکلتی ہے، جو آج دنیا میں اس قدر زکوٰۃ نکلتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، کھربوں بلینز زکوٰۃ نکلتی ہے آج۔ اگر صحیح طور پر زکوٰۃ نکال دی جائے، مسلمان اگر زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں صحیح طور پر، تو کہا جاتا ہے کہ ایک بھی مسلمان غریب آپ کو نظر نہیں آئے گا، آج ایک غریب مسلمان نظر نہیں آئے گا، سب خوشحال ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ صحیح نکلتی نہیں ہے، اور نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد تقسیم نہیں ہوتی صحیح طور پر، مستحقین تک پہنچتی نہیں ہے۔ ایک بہترین نظام جو ہر سال مالوں میں سے نکالا جاتا ہے، کہ ایسا سسٹم جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر، کہ مال جو ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، دیگر لوگوں کے ہاتھوں میں بھی مال پھیلنا شروع ہو جائے، اس کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم لگایا ہے۔ خیرات ہے اور صدقات ہیں، کفارے ہیں، قربانیاں ہیں، نذر و نیاز ہیں، اور دیگر جو ہے مال غنیمت ہے، مال فے ہے، ایسے بہت سے ایسے جو ہے موضوعات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا رکھ دیا ہے، ایک نظام، ایک سسٹم رکھ دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے مالداروں سے غریبوں کی طرف، مستحقین کی طرف مال بہنا شروع ہو جائے، ان کے ہاتھوں میں بھی آ جائے، اور تاکہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کچھ کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور پسند ہے۔ اور پھر سارے جو ہے قدرتی وسائل ہیں، اس پر جو ہے کسی کو اجارہ داری نہیں دی گئی ہے، وہ سب کے سب اس کی ملکیت جو ہے ساری انسانیت کے لیے رکھ دی گئی ہے، کہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ اسلامی نظام ایسا ہونا چاہیے، معاشی نظام۔ اور اگر آج یہ جو دم توڑتا ہوا معاشی نظام جو چل رہا ہے، کیپٹلزم، اس کا اگر کوئی ریپلیسمنٹ دنیا میں ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلامک فائنینشیل سسٹم۔ یہ آج دنیا سمجھ رہی ہے، اس کو آج جو ہے دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ واقعی میں یہ کیپٹلزم جو ہے، جو سرمایہ دارہ نظام، یہ تو انتہائی تھرڈ کلاس قسم کا نظام ہے، معاشی نظام ہے، جو چند لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے لیکن ساری انسانیت کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، ان کا خون چوس لیتا ہے۔ اس کے تعلق سے جب سورہ بقرہ میں جو ہے جب آیتیں آ رہی تھی انفاق کی تعلق سے، سود کی حرمت کے متعلق اور دیگر، تو اس میں نے تفصیل کے ساتھ کئی دن تک اسلامک فائنینشیل سسٹم پر بات کی تھی، جس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ ساری باتیں رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور خواہش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسا نظام جو ہے دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں سودی نظام کو ہٹا کر جو غیر سودی نظام اور لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ معاشی نظام ہو، تاکہ ہر ایک کو ترقی کرنے کا موقع مل سکے دنیا میں، اپنی صلاحیتوں کی مختلف ہونے کے باوجود، اور مال و دولت اور رزق میں کمی اور زیادتی ہونے کے باوجود بھی ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہترین سسٹم جو ہے بنا دیا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو نہیں اپنایا، اور یہودیوں نے اس پر قابض ہو کر اس کو جو ہے کچھ الگ انداز میں موڑ دیا، اور سرمایہ دارانہ نظام کو لا کر لوگوں کے اوپر جو ہے تھوپ دیا گیا۔ اس میں اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں میں جو رزق پر اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت اور برتری رکھی ہے ایک کو دوسرے پر، کہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تم انسان ہیں، لیکن دیگر انسان جو تمہارے کام کاج کرنے والے اور تمہارے نوکر چاکر اور غلام ہوتے ہیں، وہ تمہارے سے حیثیت میں بہت کم ہوتے ہیں، اور تم کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے، تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کی حیثیت بھی تمہاری برابر ہو جائے۔ تم کو جو مال اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے، وہ مال میں سے تم ان کو دے کر تم اپنے برابر نہیں کر سکتے، کبھی یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، جبکہ بحیثیت انسان وہ بھی انسان ہی ہے، تمہارے برابر ہے، آدم زادے ہیں، آدم کی اولاد ہے، سب کی سب مخلوق ہے، اس میں سے کوئی خالق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کو برابر کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں اسی نے جو ہے تم سب کو دی ہے، اس کے باوجود تم چاہتی ہو کہ خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو جائیں، اس کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی تم شریک کرنا چاہتے ہو۔
یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ یہ سورہ عنکبوت، سورہ روم 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ ایک مثال دے کر، کہ ایک مثال ہے کہ تم کو ہم نے جو مال و دولت میں فرق رکھا ہے، تو تم اپنے جو ہاتھ کے غلام ہیں، جو تمہارے پاس کام کرنے والے ہیں، جو ہے تمہارے جو ملازمین ہیں، تمہارے جو سبارڈینیٹس ہیں، ان کو بھی تم اپنے پاس سے دے کر تمہارے برابر کرنے کے لیے یہ گوارا نہیں کرتے، تو پھر تم وہ خالق کے ساتھ جو اس کی مملوک ہے، جو اس کی مخلوق ہے، اس کے برابر دیگر لوگوں کو کیسے لا کر ملانے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ واقعہ ہے کہ حصول رزق کے معاملے میں تمام انسانوں کا حال یکساں نہیں ہے۔ کسی کو معیشت کے زیادہ وسائل حاصل ہیں اور کسی کو کم، اور جہاں تک غلاموں کا تعلق ہے ان کے حقوق اپنی جگہ ہیں، لیکن دنیا کا یہ مسلمہ اصول رہا ہے کہ غلام اپنے آقا کی ملکیت میں کبھی بھی شریک نہیں ہے، کہ دونوں کی حیثیت برابر ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو غلام غلام ہی نہ رہتا۔ لہٰذا جب انسان اپنی ملکیت میں اپنے غلاموں کو شریک کی حیثیت نہیں دیتا تو خدا کی خدائی میں اس کے بندوں کو کس طرح شریک ٹھہراتا ہے؟ ایک ایسی بات ہے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اسے خدائے برتر کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ یہ کیسی جرت ہے انسان کی! واضح رہے کہ اس مثال سے مقصود اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کی غلط ذہنیت کو واضح کرنا ہے کہ ایک ایسی بات ہے کہ جس طرح قرآن نے مشرکین کے اس عقیدے پر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں گرفت کرتے ہو کہا کہ تم اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہو۔ یہ کیسی تقسیم ہے تمہاری؟ بھونڈی تقسیم۔ مقصود اس سے ان کے ذہن کی خرابی اور عقیدے کے فساد کو دور کرنا ہے، اور کہ اس بات کو سند جواز عطا کرنا نہیں کہ انسان اپنے لیے بیٹوں کو معیوب سمجھے، بلکہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی اولاد نہیں رکھتے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہے، افترا کر رہا ہے، اس لیے اس کی جو ہے نفی کی گئی ہے، ورنہ بیٹے اور بیٹیاں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے بڑی اہمیت دی ہے لڑکیوں کو، اور احادیث متواترہ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر لڑکیوں کی پیدائش پر خوشخبری دی ہے اور ان کے لیے جنت کے وعدے کیے ہیں جو لڑکیوں کی جو ہے اچھی طریقے سے پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی غلاموں کی اصولی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے مثال دی گئی ہے۔ جب یہ آقا اور غلام کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو پھر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے بندوں کی طرف کس طرح منسوب کر سکتے ہیں؟ کیا خدا کے بندے اور اس کی مخلوق اس کی خدائی اور اس کی ملکیت میں شریک ہیں؟ اگر نہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، تو پھر کہ کسی بھی نعمت کے مل جانے پر خدا ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کا، مگر اللہ کا شریک ٹھہرانے والے کسی نعمت کے حاصل ہو جانے پر خدا کا نہیں بلکہ اس کے بندوں، اس کی مخلوق کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی نوازشوں سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ جبکہ سب مشرکین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ ساری کائنات کے بنانے والا کون ہے؟ یہ سورج اور چاند اور زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر اس کے باوجود، اس بات کو ماننے کے باوجود، اعتراف اور اقرار کرنے کے باوجود، پھر سے جو ہے ان کو اور ان کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، جبکہ یہ نعمتیں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ تم ان کو پکارتے ہیں، وہ لوگ ایسے ویسوں کو پکارتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کیے ہوئے ہیں، جبکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ خالق تو ایک ہی ہے، تو مخلوقات کو پکارتے ہیں جو عاجز اور کمزور اور بے بس ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ ساری نعمتوں کی دینے والی ذات ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ تو شکر گزاری اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ شکر گزاری کا سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت اسی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے جس نے تم کو پیدا کیا۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ رہی تھی کہ تمہاری پیدائش، تمہاری ذات، تم کو وجود بخشا گیا۔ کس نے بخشا؟ اس اللہ نے۔ تمہارا مالک اور خالق وہی ہے، تو پھر تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ مشرکین کا حال بیان ہوا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں بدعت پسند مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ ان کو جب کسی کی اولاد یا اور کوئی نعمت ملتی ہے تو یا فلاں یا فلاں یا فلاں کہنا شروع کر دیتے ہیں،
اور شکریہ کے طور پر ان کے پاس نظر و نیازیں اور مرادیں منتیں لے کر چلے جاتے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی نوازش ہے، ان کا کرم ہے، انہوں نے ہم کو دے دیا، جبکہ کرم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں دی جا سکتی، کسی سے منت مراد نہیں مانگی جا سکتی سوائے اللہ کے۔ اس قسم کی مشرکانہ حرکتوں کے باوجود یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی عقید توحید پر کوئی حرف نہیں آتا ہے، کاش کہ وہ قرآن کی تعلیم پر غور کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔